کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جو زمین پر دیو قامت جسموں کے ساتھ چلتی تھی؟ ایسی قوم جس کے بادشاہ پہاڑوں جیسے قلعوں میں رہتے اور جن کی ایک للکار سے پورا میدان جنگ کانپ اٹھتا تھا۔ ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت پر اتنی مغرور ہوئی کہ آخرکار خود زمین نے اسے نگل لیا۔ ایک پراسرار قوم جس کا ذکر تاریخ کی گرد آلود کتابوں میں تو ملتا ہے، مگر حقیقت آج بھی ایک معمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسی قوم جو زمین پر دیوقامت جسموں، فولادی طاقت اور ناقابل یقین غرور کے ساتھ اتری تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں زمانے نے عمالیق کہا۔ ایک ایسی قوم جس نے اپنے وقت میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن سوال یہ ہے جب ان کے پاس طاقت سب سے زیادہ تھی تو پھر وہ مٹے کیوں؟ ان پر کون سا عذاب نازل ہوا جس نے ان کے نام تک کو تاریخ سے مٹا دیا؟ یہ ہے قبیلہ عمالیق، جن کی طاقت افسانہ بن گئی اور جن کا انجام عبرت کی علامت۔ عمالیق ایک قدیم اور پراسرار قوم تھی جن کا شمار حضرت نوح کے بعد زمین پر آباد ہونے والی ابتدائی نسلوں میں ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قوم اپنی جسامت، طاقت اور جنگی مہارت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے طاقتور اقوام میں سے تھی۔ ان کے جسم غیر معمولی طور پر لمبے اور مضبوط ہوتے، ان کے قد بعض روایات کے مطابق 10 سے 12 فٹ تک بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی طاقت اتنی تھی کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو ہاتھ سے اٹھا سکتے تھے۔ عمالیق کا تعلق حضرت نوح کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو مختلف نسلیں مختلف خطوں میں پھیل گئیں۔ انہی نسلوں میں سے ایک شاخ عمالیق کہلائی۔ ابتدا میں وہ عرب کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں آباد ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سلطنت پھیل کر شام، عراق، فلسطین اور مصر تک جا پہنچی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عمالیق کا تعلق قدیم مصر کے حکمران طبقے سے بھی تھا۔ یہ لوگ تعمیرات، فن حرب اور حکمرانی کے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے شہر بلند و بالا دیواروں اور قلعوں پر مشتمل ہوتے اور وہ اپنے آپ کو زمین کی سب سے طاقتور مخلوق سمجھتے تھے۔ عمالیق کے بادشاہ اپنی عظمت کے دعوے میں حد سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگے۔ قرآن کریم میں اگرچہ عمالیق کا نام براہ راست نہیں آیا، لیکن مفسرین کے مطابق وہ ان قوموں میں شامل تھے جن کا انجام قوم عاد اور سمود کی طرح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان اقوام کا ذکر اس لیے کیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے کہ طاقت اور حکومت وقتی چیزیں ہیں، جبکہ غرور اور تکبر ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اور مفسرین کی روایات کے مطابق عمالیق کے دور میں کئی انبیاء نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور انبیاء کا مذاق اڑایا۔ وہ اپنی طاقت پر اتنے نازاں تھے کہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک عبادت کمزوروں کا کام تھی اور ظلم طاقت کی علامت۔ یہی ان کے زوال کا آغاز بنا۔ قدرت نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کے شہر زمیں بوس ہوئے اور ان کی سلطنت ریت کے نیچے دفن ہو گئی۔ آج بھی عرب اور مصر کے کچھ علاقوں میں ایسے کھنڈرات اور عجیب و غریب ڈھانچے ملتے ہیں جنہیں بعض مورخین عمالیق کے آثار قرار دیتے ہیں۔ عمالیق کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ طاقت کے باوجود اگر انسان عاجزی چھوڑ دے تو زوال یقینی ہے۔ یہ قوم اس حقیقت کی جیتی جاگتی مثال تھی کہ جو رب کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کرے وہ آخرکار اس زمین کی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ عمالیق کی جسمانی ساخت اور طاقت کے بارے میں جو باتیں تاریخ، روایات اور آثار قدیمہ سے معلوم ہوتی ہیں وہ اتنی حیران کن ہے کہ انسان کے لیے ان پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ قوم واقعی موجود تھی۔ یہ وہ دور تھا جب انسان کے جسم آج کے مقابلے میں کئی گنا مضبوط اور لمبے ہوتے تھے، مگر عمالیق اس میں بھی سب سے منفرد تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے دیوقامت انسان تھے جن کے قد بعض روایات کے مطابق 10 سے 12 فٹ یا اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ ان کے بازو درختوں کی شاخوں کی مانند موٹے اور ہاتھ چکنے پتھروں جیسے سخت ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ سے بڑے پتھر اٹھا لیتے جنہیں آج کے دور کی مشینیں بھی ہلانے سے قاصر ہیں۔ ان کے جسم صرف بڑے نہیں بلکہ غیر معمولی حد تک طاقتور بھی تھے۔ ان کے کندھوں کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ عام انسان کے قد کے برابر لگتی۔ ان کے جسم میں ایسی مضبوطی تھی کہ تیر، نیزہ یا تلوار کا وار ان پر کم ہی اثر کرتا تھا۔ انہیں شکست دینا تقریباً ناممکن تھا، اس لیے تاریخ انہیں زمین کے دیو یا قدیم زمانے کے سپاہی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عمالیق کی جنگی مہارت ان کی طاقت سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ اپنے دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اسے خوفزدہ کر دیتے۔ ان کے قدموں کی آواز میلوں دور تک سنائی دیتی تھی۔
جب ان کے لشکر کسی وادی میں داخل ہوتے تو زمین لرزتی اور دھول کے بادل آسمان تک اڑ جاتے۔ ان کے تیر اور نیزے اتنے بڑے ہوتے کہ انہیں چلانے کے لیے عام انسان کے کئی افراد کی مدد درکار ہوتی۔ وہ تلواریں استعمال کرتے جو آدھے درخت کے تنے جتنی لمبی ہوتی اور ان کی ڈھالیں چمکتے ہوئے لوہے کے ٹکڑوں سے بنی ہوتی، جنہیں وہ اپنے بازو پر ایسے اٹھاتے جیسے ہم ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا پکڑیں۔ ممالک کے بادشاہ بھی اپنی قوم کی طرح طاقت اور رعب میں بے مثال تھے۔ ان میں سب سے مشہور بادشاہ عتیق بن عاد اور عنق بن آدم تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ عنق بن آدم حضرت آدم کی اولاد میں سے ایک دور کا فرد تھا جسے اللہ نے غیر معمولی جسامت دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتا تو اس کے پاؤں زمین کو چھوتے رہتے۔ وہ اپنے لوگوں کے سامنے دیو کی طرح کھڑا ہوتا اور اس کی ایک گرجدار آواز سے ہزاروں سپاہی سجدے میں گر جاتے۔ ممالک نے اپنی طاقت کی بنیاد پر ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ ان کے شہر مضبوط دیواروں اور بلند برجوں سے گھیرے ہوتے اور ان کے قلعے چمکتے ہوئے پتھروں سے تعمیر کیے گئے اور ان کے دروازے ایسے لوہے سے بنے ہوتے جو آج کے جدید آلات سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ ان کے ہتھیار مخصوص دھاتوں سے تیار کیے جاتے اور ان کے پاس جنگی رتھ، تیر انداز، نیزہ باز اور گھڑ سوار فوجیں تھیں جو برق رفتاری سے حملہ کرتی تھیں۔ ان کی طاقت اور ظاہری قوت نے انہیں مغرور بنا دیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے بادشاہوں کو زمین کے رب کہنا شروع کر دیا، اور جب غرور اپنی حد سے بڑھ جائے تو قدرت ہمیشہ جواب دیتی ہے۔ یہی غرور بعد میں ان کے زوال کی وجہ بنا۔ آج جب ماہرین آثار قدیمہ عرب کے صحراؤں یا مصر کے کھنڈرات میں کھدائی کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسے ڈھانچے ملتے ہیں جن کی ہڈیاں عام انسان سے کئی گنا بڑی ہوتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ محض اتفاق ہے، مگر بہت سے مورخین یقین رکھتے ہیں کہ یہ ممالک کے باقیات ہیں، وہی قوم جو کبھی زمین کی سب سے طاقتور مخلوق سمجھی جاتی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز بادلوں کی گرج، ان کی نظر باز کی طرح تیز اور ان کی قوت ایسی تھی کہ وہ ہاتھوں سے درخت اکھاڑ دیتے، مگر وقت کے ہاتھوں وہی دیو قامت جسم آخرکار ریت میں دفن ہو گئے اور آج صرف ان کی کہانیاں باقی ہیں۔ کہانیاں ایک ایسی قوم کی جو طاقت کے غرور میں اپنی حقیقت بھول گئی۔ ممالک کی سلطنت تاریخ کے ان پراسرار اور طاقتور ادوار میں سے ایک تھی جن کے نشانات آج بھی عرب، مصر اور افریقہ کے قدیم کھنڈرات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ قوم صرف ایک قبیلہ نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت تھی جس کی جڑیں مشرق وسطیٰ کے بیشتر حصوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے علاقے اتنے وسیع تھے کہ ان کا اقتدار عرب کے ریگستانوں سے لے کر مصر کی وادی نیل تک اور شام، فلسطین، کنعان، حتیٰ کہ یمن کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ممالک کی اصل ابتدا عرب کے جنوبی علاقوں سے مانی جاتی ہے، جہاں ان کے قبیلے نے مضبوط بستیاں بسائیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے پڑوسی قبائل پر قبضہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم سلطنت وجود میں آ گئی۔ ان کے شہروں میں مضبوط قلعے، پتھروں سے بنے محلات اور ایسے بلند برج موجود تھے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی دوسری دنیا کے لوگ تھے۔ ان کی تعمیرات آج کے لحاظ سے بھی حیرت انگیز تھیں۔ ایسی عمارتیں جو زلزلوں اور طوفانوں کے باوجود صدیوں تک قائم رہیں۔ ممالک نے اپنی طاقت کی بل پر عرب کے وسطی علاقوں سے شام تک اپنی حکومت کو وسعت دی۔ ان کے لشکر خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی سرزمین پر حملہ کرتے تو دشمن بغیر لڑے بھاگ جایا کرتا۔ ان کے جھنڈے افق سے افق تک لہراتے اور ان کے جنگی نعرے میدان جنگ کو دہلا دیتے۔ مصر کی سرزمین میں ان کے اثرات خاص طور پر نمایاں ہیں۔ کئی مورخین کا ماننا ہے کہ پرانے مصر کے کچھ فرعون دراصل امالیق ہی تھے۔ ان کے جسمانی خد و خال، جنگی طاقت اور طرز حکومت اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ بعض مصری روایات میں بھی ایسے بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے جن کی جسامت غیر معمولی تھی اور جنہیں عوام خدا کے بیٹے کہا کرتے تھے۔ یہی طرز فکر امالیق میں عام تھی۔ چنانچہ بعض محققین کا خیال ہے کہ وہی قوم بعد میں فرعون کے دور کی بنیاد بنی۔ امالیق کا ایک مشہور بادشاہ فرعون اعظم بھی بتایا جاتا ہے جسے قرآن میں فرعون کے نام سے یاد کیا گیا۔ اگرچہ قرآن میں اس کا تعلق براہ راست امالیق سے نہیں بتایا گیا، لیکن بعض عرب مورخین جیسے ابن کثیر اور طبری نے اس نظریے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرعون یا کم از کم اس کا نسب امالیق سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ ان کی حکومت کا انداز، غرور اور خدائی دعویٰ، یہ سب کچھ اسی امالیقی رویے کی جھلک تھی۔ امالیق نے نہ صرف مصر میں بلکہ فلسطین، کنعان میں بھی اپنی سلطنت قائم کی۔ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کنعان کی سرزمین کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو قرآن میں مالکہ کا ذکر انہی طاقتور قوموں میں سے ایک کے طور پر کیا گیا جو وہاں آباد تھیں۔ یہ وہی امالیق تھے جن سے بنی اسرائیل کو لڑنا پڑا اور جن کی طاقت کے خوف سے کئی بنی اسرائیلی پیچھے ہٹ گئے۔
یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس زمانے تک بھی عملیق اپنی قوت اور سلطنت کے زور پر مشرق وسطی پر حکمرانی کر رہے تھے۔ یمن کے علاقوں میں بھی ان کے آثار ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں مضبوط قلعے اور محلات تعمیر کیے اور سمندر کے راستوں پر قبضہ کر کے تجارت کو اپنے زیر اثر رکھا۔ ان کی بحری قوت بھی غیر معمولی تھی۔ وہ اپنے جہازوں کے ذریعے افریقہ اور ہندوستان تک تجارت کرتے اور ان کے سونا، چاندی، مسالہ جات اور قیمتی پتھروں کے ذخائر مشہور تھے۔ عملیق کا نظام حکومت منظم تھا۔ ہر بڑے شہر کا ایک حاکم ہوتا جو بادشاہ کو جواب دہ ہوتا۔ ان کے ہاں فوجی نظم و ضبط سخت تھا اور غدار یا کمزور سپاہی کے لیے سخت سزائیں مقرر تھیں۔ ان کی فوجوں میں پیدل سپاہ، گھڑ سوار، تیر انداز اور دیوقامت پہلوان شامل ہوتے۔ ان کی سلطنت میں انصاف ان کی مرضی سے ہوتا اور جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا وہ مٹا دیا جاتا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فخر، غرور اور عیش و عشرت نے گھر کر لیا۔ ان کے بادشاہ خود کو خدا سمجھنے لگے۔ انہوں نے آسمان کی طرف بلند مینارے بنائے تاکہ خدا کی سلطنت تک پہنچ سکیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے زوال کا آغاز ہوا۔ قدرت نے انہیں ان کے غرور کے بوجھ تلے دفن کر دیا اور ان کی وہ عظیم سلطنت جو عرب سے مصر تک پھیلی تھی ریت کے طوفانوں میں گم ہو گئی۔ آج صرف ان کے نام باقی ہیں، کنعان کے کھنڈرات میں، مصر کے اہراموں کے سائے میں اور عرب کے سنسان ریگستانوں میں جہاں کبھی عمالیق کے جھنڈے لہراتے تھے، آج صرف خاموشی بولتی ہے۔ عمالیق کی تاریخ صرف طاقت، فتوحات اور عظیم سلطنتوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ غرور، ظلم اور تکبر کی وہ داستان بھی ہے جو انجام کے اعتبار سے ہر دور کے انسان کے لیے عبرت بن گئی۔ جب ان کی سلطنت عرب، مصر، کنعان اور یمن تک پھیل چکی تھی تو وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ ان کے بادشاہوں نے اپنے آپ کو خداؤں کے برابر قرار دے دیا اور ان کے سردار اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ زمین کے مالک کہا کرتے تھے۔ عملیق کا غرور ان کے طرز زندگی میں جھلکتا تھا۔ ان کے محلات سونے چاندی سے مزین تھے۔ ان کے دسترخوان دن رات گوشت، شراب اور نعمتوں سے بھرے رہتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ دشمن کے پورے شہر کو جلا دیتے اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے تاکہ دنیا ان سے خوف کھائے۔ ان کے بادشاہوں نے اپنے لیے ایسے قوانین بنائے جن میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عام لوگ صرف خدمت کے لیے پیدا کیے گئے سمجھے جاتے، جبکہ شاہی طبقہ خدائی نعمتوں کا اصل وارث تصور کیا جاتا۔ اگر کسی نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا یا وحشی جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا۔ یہ ظلم عام بات تھی اور ان کے دربار میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے پیغمبروں کے ذریعے بارہا رحم کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اللہ نے ان میں نبی بھیجے جو انہیں خبردار کرتے تھے کہ طاقت تمہاری نہیں، رب کی ہے، تمہاری بادشاہت عارضی ہے اور ایک دن تم بھی مٹی بن جاؤ گے۔ مگر عملیق نے ان پیغمبروں کی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے، انہیں جادوگر کہتے اور بعض کو شہید کر دیتے۔ ان کے نزدیک خدا کی عبادت وقت کا ضیاع تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی سلطنت ہی ان کا خدا ہے۔ ان کے سرداروں میں ایک مشہور بادشاہ تھا جسے الملک الجبار کہا جاتا تھا، یعنی وہ بادشاہ جو زمین پر کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس نے اپنے ہی عوام پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ اس کے نام سے لوگ کانپ اٹھتے۔ اس کے دربار میں روز سینکڑوں غلام قربان کیے جاتے تاکہ خدا اسے مزید طاقت دے۔ یہی وہ وقت تھا جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور زمین ان کے گناہوں سے بوجھل ہونے لگی۔ عملیق کے اندر غرور نے ان کے دلوں سے خوف خدا مٹا دیا تھا۔ وہ آسمان کی طرف مینارے بناتے تاکہ خدا کی زمین پر خدا بن سکیں۔ یہ عمل ان کے زوال کی ابتدا تھی۔ قدرت نے ان کے تکبر کے جواب میں ان پر آفات نازل کی۔ زمین لرز اٹھی، آسمان سے آگ برسی اور ان کے شہر ریت میں دفن ہو گئے۔ ان کے بلند قلعے جو طاقت کی علامت تھے، عبرت کی نشانی بن گئے۔ قرآن و حدیث ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ جب کوئی قوم طاقت میں آ کر کمزوروں کو روندتی ہے، جب وہ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتی ہے، تو وہ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کا نظام اسے مٹا دیتا ہے۔ عملیق بھی اسی قانون قدرت کی ایک مثال بن گئے۔ آج ان کی کہانیاں باقی ہیں، ان کے محلات کی جگہ ریت ہے، ان کے بادشاہوں کے نام تاریخ کے گرد میں دفن ہے، لیکن ان کا غرور اور ظلم انسانیت کے لیے آج بھی ایک آئینہ ہے کہ جب طاقت عبادت کو بدل دیتی ہے اور غرور انسان کو خدا سے بیگانہ کر دیتا ہے تو انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ عملیق کے غرور اور ظلم نے صرف عام انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کئی مواقع پر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ سمجھتے تھے اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہم ہی ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ فنا کے قابل ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عمالیق کی اصلاح کے لیے ان کے درمیان مختلف انبیاء بھیجے۔ یہ نبی انہیں نصیحت کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، تمہاری بادشاہت عارضی ہے اور تمہارے ظلم کا انجام قریب ہے۔ لیکن عملیق کے سرداروں نے ان پیغمبروں کی باتوں کو کمزوری کی علامت سمجھا۔
وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے، ان پر جادوگری کے الزام لگاتے اور اپنے درباریوں کو حکم دیتے کہ یہ تمہارے خدا کے نمائندے نہیں بلکہ فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، انہیں ختم کر دو۔ بعض عرب مورخین کے مطابق امالیق نے کئی انبیاء کو قید کیا، انہیں اذیت دی اور بعض کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ انبیاء انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ان کے نزدیک آسمان سے نازل ہونے والی ہر وارننگ ایک افسانہ تھی اور معجزات کو وہ جادو کہہ کر ٹھکرا دیتے تھے۔ وہ نبیوں سے کہتے اگر تم سچے ہو تو آسمان سے پتھر برساؤ یا ہمیں مار دو تاکہ ہم دیکھیں تمہارا خدا کہاں ہے۔ یہ ان کی سرکشی اور گستاخی کی انتہا تھی۔ قرآن کریم میں اگرچہ امالیق کا نام براہ راست نہیں آیا لیکن مفسرین کے نزدیک وہ انہی قوموں میں سے تھے جنہیں الذین کذبوا بالرسل کہا گیا، یعنی وہ قومیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے خلاف بغاوت کی۔ اللہ نے انہیں بار بار تنبیہ کی، کبھی قحط کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے اور کبھی ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر، مگر ہر عذاب کے بعد وہ دوبارہ سرکشی میں بڑھ جاتے۔ امالیق کا ایک مشہور بادشاہ النمرود بن کنان سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں بعض تاریخی آراء ہیں کہ وہ اسی قوم کا فرد تھا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا اور کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ جملہ صرف نمرود کا نہیں بلکہ امالیق کی پوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی امالیق کا ذکر ملتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو کنعان کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تو وہاں عمالقہ آباد تھے۔ انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کا راستہ روکا بلکہ حضرت موسیٰ کے پیغام توحید کا بھی مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا تمہارے خدا نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ہم ہی زمین کے وارث ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان پر تنبیہ کی مگر انہوں نے اس تنبیہ کو ہنسی میں اڑا دیا۔ امالیق کی دشمنی صرف انبیاء سے نہیں بلکہ حق سے تھی۔ وہ اس روشنی سے نفرت کرتے تھے جو ان کے ظلم کے اندھیرے کو چیر کر آتی تھی۔ وہ اس خدا سے انکار کرتے تھے جس کے ہاتھ میں ان کی سانس تھی۔ اللہ نے انہیں آخری وارننگ کے طور پر بتایا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام انہی اقوام جیسا ہوگا جنہیں پہلے مٹا دیا گیا۔ مگر وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے انبیاء کو چیلنج کیا، ان کی تبلیغ کے مقابلے میں اپنے معبدوں میں جھوٹے خداؤں کے نام پر قربانیاں دیں۔ ان کی راتیں عیش و عشرت میں گزرتی، دن ظلم و جبر میں۔ یہ وہ وقت تھا جب آسمان پر فیصلہ ہو گیا کہ اب امالیق کو مٹا دیا جائے۔ ان کے انبیاء کے ساتھ دشمنی ان کے زوال کی بنیاد بنی۔ اللہ کے رسولوں سے لڑنے والی ہر قوم کی طرح وہ بھی انجام کار صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ان کی سلطنتیں زمین میں دفن ہو گئیں اور آج ان کی پہچان صرف تاریخ کی ایک عبرتناک داستان کے طور پر باقی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر زمانے کے انسان کے لیے زندہ ہے کہ جو اللہ کے پیغام سے دشمنی کرتا ہے وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جب کسی قوم کا ظلم حد سے بڑھ جائے اور وہ اپنے رب کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو پھر عذاب الہی کا اترنا لازمی ہو جاتا ہے۔ امالیق پر بھی وہی دن آیا جس کا وعدہ انبیاء نے انہیں بارہا سنایا تھا مگر جسے وہ ہمیشہ مذاق سمجھتے رہے۔ ان کے محلات آسمان کو چھوتے تھے، ان کے لشکر زمین کو رون دیتے تھے مگر جب اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صبح ان کے شہروں پر ایسی خوفناک آندھی چلی جو کئی دنوں تک نہیں رکی۔ ریت کے طوفان نے ان کے بلند قلعوں کو نگل لیا، ان کے دریا خون کی طرح بہنے لگے اور ان کی فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہی زمین جو کبھی ان کے گھوڑوں کے سموں سے دہلتی تھی اب ان کے مردہ جسموں سے بھر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان پر مختلف اقسام کے عذاب نازل ہوئے، کہیں زمین پھٹ گئی، کہیں آسمان سے آگ برسی اور کہیں پانی کی ایسی تباہ کن موجیں اٹھیں جنہوں نے پورے شہروں کو بہا دیا۔ ان کے بادشاہ اور سردار جو خود کو خدا سمجھتے تھے انہی کے محلات میں دب کر مر گئے۔ ان کے دربار جو کبھی شان و شوکت کی علامت تھے اب ویرانی اور خاموشی کا منظر بن گئے۔ تاریخ کے مطابق امالیق کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک مصر اور کنعان میں تھی۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے شہر دن کی روشنی میں اندھیرے میں ڈوب گئے۔ آسمان پر کالی آندھیوں نے سورج کو ڈھانپ لیا، لوگ بھاگتے رہے مگر کوئی پناہ نہیں ملی۔ ان کے سروں پر عمارتیں گریں، زمین ان کے قدموں سے کھسک گئی اور سمندر نے ان کے راستے بند کر دیے۔ قرآن مجید میں کئی ایسی اقوام کا ذکر ہے جن پر عذاب آیا، عاد، سمود اور فرعون کی قوم، اور مفسرین کے مطابق امالیق انہی کی طرز پر ایک ایسی ہی باغی قوم تھی جس نے رب کی تنبیہ کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کے غرور کے بوجھ تلے دبا دیا اور آج ان کی نشانیوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ ان کے شہر جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتے تھے اب صرف ریت کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ان کے قلعے جن کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں اب زمین میں دفن ہیں، اور ان کے بادشاہوں کے مقبرے جو شان کی علامت تھے اب عبرت کے مزار بن چکے ہیں۔ امالیق کی بربادی کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ بعد کی قوموں نے صدیوں تک ان کی مثال دے کر اپنے بچوں کو ڈرایا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ لوگ جو خدا سے لڑے خدا نے انہیں مٹا دیا، اور حقیقت یہی ہے۔ طاقت، دولت، حکومت سب ختم ہو جاتی ہیں مگر اللہ کا انصاف باقی رہتا ہے۔ آج اگر کوئی ان کے آثار دیکھے تو ریت کے نیچے دفن پتھروں سے بھی ایک صدا آتی ہے،
یہ ہے انجام غرور، یہ ہے نتیجہ اس قوم کا جو اپنے خالق کے مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ امالیق کی کہانی اگر غور سے دیکھی جائے تو یہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں بلکہ تاریخ کے ایک ایسے سلسلے کی جھلک ہے جس میں ایک ہی پیغام بار بار دہرایا گیا کہ جب طاقت، غرور اور گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں تو انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ امالیق وہ قوم تھی جو اسی راستے پر چلی جس پر اس سے پہلے عاد، سمود اور فرعونی اقوام گئیں۔ یہ سب مختلف زمانوں میں آئیں مگر ان کی فطرت، رویہ اور انجام حیرت انگیز طور پر ایک جیسے تھے۔ قوم عاد جو حضرت ہود کے زمانے میں عرب کے علاقے آقاف میں آباد تھی، اپنے زمانے کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ ان کے قامت غیر معمولی تھے، ان کے شہر مضبوط دیواروں سے مزین تھے اور ان کے محلات بادلوں سے باتیں کرتے تھے، مگر جب ان کے دلوں میں تکبر نے گھر کر لیا اور انہوں نے نبی کی نصیحت کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر ایسی تیز آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ ان کے جسم زمین پر اس طرح بکھر گئے جیسے کھجور کے خالی تنے۔ یہ انجام بعد میں امالیق کے سامنے بھی آیا، بس نام بدل گیا مگر کہانی وہی رہی۔ پھر آئی قوم سمود جنہیں اللہ نے عقل، علم اور تعمیر کا ہنر دیا تھا۔ ان کے گھروں کو پہاڑوں کے اندر تراشا گیا تھا اور وہ فن تعمیر میں بے مثال تھے، مگر جب انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلایا اور اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو قتل کیا تو ایک خوفناک زلزلہ اور آسمانی چنگھاڑ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ امالیق نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انبیاء کو جھٹلایا اور انجام ان کا بھی وہی ہوا، زمین نے ان کے غرور کو نگل لیا۔ فرعون اور اس کی قوم بھی امالیق سے مماثلت رکھتی تھی۔ فرعون کے محلات، آرام مصر اور اس کی خود ساختہ خدائی کے دعوے سب امالیق کے غرور کی بازگشت لگتے ہیں۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ فرعون دراصل امالیق ہی کی نسل سے تھا، اگرچہ قرآن میں اس نسبت کا صریح ذکر نہیں، لیکن اس کی سوچ، اس کا ظلم اور انبیاء کے ساتھ اس کی دشمنی بالکل ویسی تھی جیسی امالیق کے بادشاہوں کی تھی۔ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور یہی جملہ امالیق کے بادشاہ بھی کہا کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں کا ایک جیسا نکلا، دونوں سمندر اور ریت میں دفن ہو گئے۔ ان اقوام کے درمیان سب سے بڑی مماثلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا کی طاقت، دولت اور علم دیا، مگر انہوں نے اس طاقت کو انسانیت کی خدمت کے بجائے غرور اور بغاوت میں استعمال کیا۔ انہوں نے خدا کے بندوں کو غلام بنایا، ظلم کو نظام بنایا، اور جب نبیوں نے انہیں روکا تو وہ ان پر چڑھ دوڑے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی قلعہ، کوئی لشکر، کوئی دولت انہیں بچا نہ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ان سب اقوام کا ذکر بار بار آتا ہے تاکہ انسان سمجھے کہ تاریخ صرف گزرے وقت کی بات نہیں بلکہ آئندہ آنے والوں کے لیے انتباہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان قوموں کو جو ان سے پہلے تھیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور اور زمین میں پھیلی ہوئی تھیں، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کر دیا۔ امالیق، عاد، سمود اور فرعون، یہ سب مختلف چہروں کے ساتھ ایک ہی انجام کی تصویریں ہیں۔ ان کی تباہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت اگر شکر سے خالی ہو جائے تو عذاب بن جاتی ہے، اور علم اگر ایمان کے بغیر ہو تو غرور کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان قوموں نے تاریخ کو وہ سبق دیا جو آج بھی تازہ ہے کہ زمین پر خدا بننے والا انسان ہمیشہ مٹی ہی بنتا ہے۔ امالیق کی داستان محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ انسان کی سرکشی، غرور اور انجام کی وہ حقیقت ہے جو ہر دور میں خود کو دہراتی ہے۔ یہ قوم طاقت میں بے مثال تھی، دولت میں مالا مال اور علم و فن میں ماہر، لیکن جب ان کے دل سے عاجزی ختم ہوئی اور وہ اپنے خالق کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو ان کی عظمت مٹی میں مل گئی۔ ان کا انجام ایک ایسا ابدی سبق بن گیا جو آج کے انسان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ امالیق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ طاقت اگر شکر کے بغیر ہو تو بربادی لاتی ہے۔ یہ قوم دنیاوی لحاظ سے بے پناہ مضبوط تھی، ان کے شہر، قلعے اور لشکر زمین پر کسی کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر جب ان کا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹا تو ان کی بنیادیں اندر سے کھوکھلی ہو گئیں۔ ان کا زوال ایک دن میں نہیں آیا، یہ غرور، ناانصافی اور تکبر کے تسلسل کا نتیجہ تھا۔ قرآن میں بار بار ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ جو قوم ظلم کو اپنا شیوا بنا لیتی ہے اس کے لیے اللہ کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ امالیق نے کمزوروں پر ظلم کیا، انبیاء کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان سے طاقت، عزت اور نام سب چھین لیا۔ وہ قوم جو خود کو زمین کے بادشاہ کہتی تھی ریت کے نیچے دفن ہو گئی۔ ان کے انجام میں ایک واضح پیغام ہے، امالیق کی طرح نہ بنو، عاجزی میں ہی بقا ہے۔ انسان جب اپنے خالق کے آگے جھک جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا بن جاتا ہے، لیکن جب وہ جھکنے سے انکار کرے تو وہ چاہے فرعون ہو، عاد ہو یا امالیق، آخرکار فنا ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ طاقت کو برا نہیں کہتا، لیکن وہ طاقت جو ظلم اور تکبر کے لیے استعمال ہو وہی بربادی کی جڑ ہے۔ امالیق اگر اپنی قوت کو عدل کے لیے استعمال کرتے، اگر وہ اللہ کے رسولوں کی بات مان لیتے تو شاید وہ آج بھی تاریخ میں عزت کے ساتھ یاد کیے جاتے،
مگر انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی لکھی۔ یہ سبق صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ آج بھی جب انسان اپنے علم، دولت یا ٹیکنالوجی پر غرور کرتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی خالق کی ضرورت نہیں، تو وہ دراصل امالیق کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی ہر قوم کا انجام ایک ہی ہوتا ہے: زوال، تباہی اور خاموشی۔ امالیق کی بربادی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ برحق ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، مگر جب حد پوری ہو جاتی ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ نہ کوئی بادشاہ بچتا ہے، نہ سلطنت، نہ تخت۔ ان کے قصے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے، مگر اللہ کی بادشاہت ہمیشہ قائم ہے۔ آج اگر انسان چاہے کہ وہ تاریخ کے امالیق کی طرح نہ بنے تو اسے اپنی طاقت کے ساتھ عاجزی، دولت کے ساتھ سخاوت اور علم کے ساتھ ایمان جوڑنا ہوگا، ورنہ وہ بھی وقت کی دھول میں ایسا مٹ جائے گا جیسے امالیق مٹ گئے۔ ایک ایسی قوم جو دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتی تھی، مگر انجام کار تاریخ کے اندھیروں میں دفن ہو گئی۔ ان کے اونچے محلات، طاقتور لشکر اور خوف پھیلانے والے بادشاہ آج مٹی کے نیچے خاموش ہیں۔ نہ ان کا نام باقی رہا، نہ نشان، صرف ایک عبرت جو وقت کے ساتھ بھی ماند نہیں پڑتی۔ امالیق کی چیخیں وقت کی گونج میں اب بھی سنائی دیتی ہیں، وہ چیخیں جو تب نکلیں جب آسمان سے عذاب اترا، جب زمین ان کے قلعوں کو نگل گئی اور سمندروں نے ان کی سلطنتوں کے نشانات بہا دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے غرور نے ان کا آخری سانس لے لیا۔ امالیق گئے، مگر ان کی کہانی باقی ہے، اور یہ کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے، تاکہ ہم وہ نہ بن جائیں جو کبھی زمین پر سب سے طاقتور تھے مگر آج ریت میں دفن ایک خاموش نشانی ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، عاجزی عطا کرے اور ہمیں ان قوموں میں شامل کرے جو سبق سیکھتی ہیں، نہ کہ ان میں جو سبق بن جاتی ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔